لیجیے گا، سنیے گا، حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور کن کے لیے فرمایا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دنیا کا سب سے زیادہ حصہ ایسے شخص کو نہ مل جائے جو خود بھی کمینہ ہوگا اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ یہ حصہ مل گیا، مولانا صاحب کو مل گیا یہ حصہ۔ یہ خود بھی کمینہ ہے اس کا لڑکا، اور یہ مولانا صاحب بھی کمینہ ہے، باپ بھی کمینہ ہے، بیٹا بھی کمینہ ہے۔ جلد ہی دنیا پر صادق آنے والا ہے۔ آ گیا، دنیا پر صادق آ گیا۔ اس وقت انسانوں میں بلند اخلاق والے انسان بہت ہی کم ہے، اور وہ وقت موجود ہے جس کا بخاری شریف میں ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یکے بعد دیگرے ختم ہوتے جائیں گے اور بیکار لوگ رہ جائیں گے۔ بیکار لوگ لے جائیں گے، جو جاہل قسم کے ہوں گے وہ رہ جائیں گے، جو جاہل ہوں گے وہ رہ جائیں گے، عالم ختم ہو جائیں گے۔ جیسے رتی، جو یا کھجور کا کوڑا رہ جاتا ہے، خدا ان کی ذرا پرواہ نہ کرے۔ اللہ بالکل بھی پرواہ نہیں کر رہا ان دونوں باپ بیٹوں کی۔ سنیے گا، پہلے تو اس کمینے کی بات سنیے گا۔ انفروا خفافا وثقالا، اس وجہ سے نکلنا ہے۔ میری سورہ فاتحہ ٹھیک ہو جائے، میں اس واسطے نکل رہا، میرا کلمہ ٹھیک ہو جائے، میں اس واسطے نکل رہا۔ بے شک یہ سارے فوائد اللہ کے راستے میں نکلنے میں، لیکن نکلنا صرف ان چیزوں کے واسطے نہیں۔ حضرت فرماتے تھے یہ تو اس کام کی الف باتا ہے، اس کام کیا ہے؟ الف باتا۔ نکلنا تو اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ، اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے نکلنا ہے۔ یہ 100 سال ہوا ہے انہیں سزا کاٹتے ہوئے، 100 سال پہلے کوئی سزا نہیں تھی، انفروا خفافا وثقالا۔ اور آیت قرآن کی اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے یہ کمینہ جو آیت جہاد کے لیے تھی اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے یہ کمینہ۔ کہ بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو، یہ اصل چیز ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ بھاری جسم تخت کے اوپر بیٹھے تو چاروں طرف سے گوشت لٹکے، اس حال میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کر رہے۔ لوگوں نے کہا مقداد کہاں جا رہے، کیا تیاری ہے؟ کہنے لگے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری۔ کہنے لگے تم معذور ہو؟ کہنے لگے نہیں، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی۔ عمرو بن جموح پیر سے لنگڑے اور 4 جوان بیٹے، روایت میں آتا ہے شیر جیسے بیٹھے جا رہے، 4 بیٹے شیر جیسے، اور گھر میں بیوی نے تشکیل کی کہ تم تو اللہ کے راستے میں جاتے ہی نہیں۔ گھر سے تمنا کر کے نکلے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس مت لوٹانا۔ احد میں شہید ہوئے، ساری کوشش جنازے کی لانے کی گئی، گھر جنازہ گھر نہ آئے، اونٹ کے اوپر رکھا جنازہ کہ شاید گھر چلا جاوے، اونٹ بھی مدینے کی طرف نہیں چلا۔ اللہ کے رسول نے گھر میں پوچھوایا کہ کیا کر نکلے تھے عمرو؟ اب یہ بیٹا تو کمینہ دکھا دیا، اس کے باپ کو کمینے کو سناؤں میں، آپ سنیے گا۔ میں تو امتی ہوں، تعلیم کرا دے حدیث بھی سنا دی کہ جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں مرے، اللہ اس کی روح فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے، حالانکہ سب کی روح فرشتہ نکالے گا، فرشتوں کی روح بھی فرشتہ نکالے گا، فرشتوں کی روح بھی فرشتہ ہی نکالے گا، لیکن اللہ کے راستے میں مرنے، سمندری سفر مرنے والے کی روح اللہ خود نکالیں گے۔ یا سن لیا کمینے کی بات؟ یہ کمینہ کہہ رہا ہے کہ بلا وجہ کی 4 مہینے کی 40 دن کی 3 دن کی جو سزائیں کاٹی جا رہی ہیں، اور جب مرتا ہے سفر کر رہا ہو سمندر میں کشتی میں، اور اس کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ روح نکالتا ہے۔ اسے شرم نہ آ رہی جیسے کمینے کو اللہ کے اوپر جھوٹ بول دیا ہے یہ کمینہ؟ اس کا اعزاز ہے۔ تو وہ ایک نوجوان بیٹھا تھا تعلیم میں، کہنے لگا کہ یہ تو صحابہ کا درجہ ہوگا، ہمارے لیے کہاں ہو سکتا ہے؟ تعلیم میں بیٹھا ہوا نوجوان کشتی میں، امیر صاحب یہ تو صحابہ کا درجہ ہوگا۔ امیر صاحب نے کہا نہیں، یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے فضیلت، یہ قیامت تک والی امت کے سب کے لیے ہے۔
تو کہنے لگے کیا ہم جیسے کہ اس قابل ہیں کہ اللہ ہمیں روح نکالے؟ ساتھیوں نے آ کر سنایا کہ ابھی یہ کشتی اگلی جزیرے پر پہنچی نہیں تھی، یہ ساتھی تعلیم سے اٹھا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر لیٹا، خیر اللہ کیا، اور جب خیر اللہ کو اٹھایا تو اس کی روح نکل چکی تھی. روح نکل چکی تھی. اللہ نے روح نکال لی اپنے ہاتھ سے. سزا کاٹنے والی کی روح نکال لی اللہ نے اپنے ہاتھ سے. اسے شرم نہ آتی؟ میں نے حدیث سنائی تھی کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آگا، وہ خود بھی کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا، اس کا بیٹا بھی کمینہ ہے اور یہ خود بھی کمینہ ہے. یہ بہت بڑا کمینہ ہے یہ.